بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب کی عید کیسی گزری؟ اور آج کل تو ویسے بھی گرمیاں ہیں اور بچوں کو سمر ویکیشنز ہیں، تو کہاں کہاں کے پلانز ہیں جانے کے؟ اور سنائیں جناب، گرمی کیسی ہے؟ کہاں ہیں میرے سارے پرانے ریڈرز، لسنرز؟ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ان میں سے، بہت کم ہے جو روز کمنٹ کرتے ہیں۔ فاریہ ہے ان میں، مسرت ہیں، اور بھی بہت سے جن کے نام میرے ذہن سے اب نکل گئے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرپشن ضرور دیں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ آیا تھا جناب، اکتوبر کا شمارہ تھا شوا کا، اور اس کا ایئر تھا 2018۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، ایک بزنس مین، ہائی سوسائٹی کی کہانی ہے۔ ڈفرینٹ سٹوری ہے، اچھی ہے، ساری سٹوری نہیں بتاؤں گی۔ یہی سمجھ لیں تھیم جو ہے وہ امیر ہیرو اور غریب ہیروئن اسی سے بیسڈ ہے۔ تو جناب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پورا چاند بائی فاخرہ جبین۔ بہت خوبصورت فاخرہ جبین کے ناول ہوتے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑے صحن میں جھاڑو دینے کے بعد وہ ڈیوری میں پہنچی تھی جب کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اماں برآمدے میں چارپائی ڈالے سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ انہیں متوجہ نہ پا کر اس نے جھاڑو پھینکا اور دروازے تک چلی آئی۔ کون ہے؟ کنڈی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے رٹا رٹایا جملہ بولا تھا، ارے زیبی بیٹی، دروازہ کھولو یا یوں ہی باہر کھڑا رکھو گی؟ سکینہ خالہ کی جانی پہچانی آواز پر اس نے کھٹ سے کنڈی گرا دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسی ہو؟ سکینہ خالہ نے بڑی عجلت میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اس نے اپنا عید کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے پوچھنا چاہا، مگر وہ اپنی ہی دھن میں یہ جا وہ جا۔ اس نے غصے سے پیر پٹکے اور دوبارہ جھاڑو اٹھائی۔ صفائی سے فارغ ہو کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کچن کی طرف آ گئی۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سکینہ خالہ پوری کی پوری اماں کے کان میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ اماں سبزی چھری ایک طرف رکھے ہمہ گوشت نظر آ رہی تھیں۔ دونوں خواتین اسے دیکھتے ہی جھٹ سیدھی ہو گئی۔ زیبی، خالہ کے لیے چائے بنا لاؤ۔ اماں کے لہجے میں چاشنی ہی چاشنی گھلی تھی۔ ہاں بیٹی، چینی ذرا زیادہ ڈال دینا۔ سکینہ خالہ نے عینک کے پیچھے سے سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ زہر نہ ڈال دوں؟ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے ان کے مٹی سے بھرے جوتوں کو گھورا جو صاف ستھرے سرخ برآمدے میں نقش و نگار بنا گئے تھے۔ وہ اماں کے پاس سے سبزی اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالی۔ اماں اور خالہ سکینہ کی خسر پسر دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے پھر کوئی چکر شروع ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر سر جھٹک کر چائے کپوں میں ڈال کر اماں اور خالہ سکینہ کو دی۔ دوپہر کے کھانے میں تو ابھی وقت ہے، میرا خیال ہے پہلے وہ رسالہ پورا پڑھ لوں، ورنہ اسد آج شام کو یوں ہی واپس لائبریری میں دے آئے گا۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آ گئی اور ادھوری کہانی مکمل کرنے لگی۔ ہلکے سے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے یوں ہی گردن گھما کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ننھا شیراز آنکھیں چپکا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ وہ جھٹ اٹھ بیٹھی۔ ماما بھی ساتھ آئی ہیں؟ اس نے شیراز کو پیار کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے باہر آ گئی۔ کچن میں کھٹ پٹ ہو رہی تھی، وہ فوراً اس طرف بڑھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ اتنے دنوں سے وہ اکیلی بور ہو رہی تھی۔ بھابھی کو دیکھ کر ایک دم ہی اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ کوئی 2 ہفتے بعد میکے سے واپس آئی تھی۔ تو یہ پہنچ گیا اپنی پھپھو کے پاس؟ شیراز کو اس کی گود میں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ پھپھو نہیں، لالا۔ شیراز فوراً خفا ہونے لگا۔ ہاں بھئی لالا ہی صحیح۔ بھابھی نے ایک ہاتھ میں پیجا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے شیراز کو اس سے لے لیا۔ میں نے تو کہا تھا چلو اب کچھ دیر سونے دیتے ہیں لالا کو، مگر یہ تو وہاں بھی سارے کمروں میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ بھابھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ہاں بھئی، کیوں نہ ڈھونڈتا، آخر کو اس کی اکلوتی پھپھو ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ اماں کہاں گئی ہیں؟ اس نے ایک نظر باہر دوڑائی۔ جب میں آئی تھی تب تو ادھر ہی تھی، میرا خیال ہے مرغیوں کو دانہ ڈالنے گئی ہیں۔ بھابھی نے شیراز کو لٹا کر فیڈر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اچھا پھر میں دیکھتی ہوں اماں نے ہنڈیا بنائی ہے کہ نہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ رہنے دو، میں دیکھ لیتی ہوں، شیراز ابھی سو جائے گا، تم اپنی نیند پوری کر لو۔ بھابھی کو معلوم تھا وہ نیند کی کتنی شیدائی ہے۔ ارے بھابھی، وہ تو رسالہ پڑھتے ہوئے یوں ہی آنکھ لگ گئی تھی، کھانا وانا کھا کر بعد میں نیند پوری کروں گی۔ وہ کہتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ اماں ہنڈیا پکا چکی تھی۔ کمال ہے، میں اتنی دیر سوتی رہی۔ اسے خود پہ حیرت ہوئی۔ وہ فریج سے آٹا نکالنے لگی کہ ابھی کچھ دیر بعد اسد وغیرہ نے آ کر شور مچانا شروع کر دینا تھا۔ اٹھ گئی میری بنو؟ اماں نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ اماں میری تو بس یوں ہی آنکھ لگ گئی تھی، آپ نے اٹھایا ہی نہیں مجھے۔ اچھا روٹیاں بنا کر انڈوں کا حلوہ بھی ساتھ بنا لینا، اماں نے دیسی انڈے باسکٹ میں رکھتے ہوئے کہا، اور خود فریج سے دھنیا ہری مرچ نکالنے لگی۔ یہ لے اماں، منہ میٹھا کریں۔
بھابھی مٹھائی کا ڈبہ لیے کچن میں آئی تو اماں کے ساتھ ساتھ وہ بھی چونک گئی۔ یہ کس بات کی ہے بھائی؟ اماں نے برفی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ سہیل کی بات پکی کر دی ہے اماں۔ بھابھی نے کن اکھیوں سے اماں کو دیکھا اور پلیٹ میں مٹھائی نکالنے لگی۔ زیبی نے ایک نظر ماں کو دیکھا، منہ کی طرف جاتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ کس کے ساتھ؟ اماں کے لہجے میں اشتیاق مفقود تھا۔ ابو کے جانے والے ہیں، لڑکی کا باپ انسپکٹر ہے، پورے علاقے میں دھاک جما رکھی ہے انہوں نے۔ بھابھی خوشی خوشی بتانے لگی۔ لڑکی بھی اتنی پیاری ہے، گوری چٹی لمبا قد۔ بھابھی بتا رہی تھی اور وہ چپ چاپ اماں کا بجھا بجھا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوپہر کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو ماموں سر لپیٹے پڑی تھی۔ بھابھی بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی۔ اماں ایسے کیوں لیٹی ہیں؟ اس نے پاس بیٹھتے ان کا دوپٹہ ذرا سا ہلایا۔ ویسے ہی اماں کے کہنے پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ جانتی تھی کیا وجہ ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ کو کیا ہوا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اماں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ جھنجھلا گئی۔ اماں، سہیل کوئی دنیا کا آخری لڑکا تو نہیں نا جو آپ اس کی منگنی پر اس طرح افسردہ نظر آ رہی ہیں؟ اماں نے چہرے سے دوپٹہ اتار کر اسے دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے زیبی، مجھے تو دنیا کے چلن پہ حیرت ہو رہی ہے۔ ارے جس دن میرا شاہد نوکری پہ لگا تھا میں نے فوراً بھائی کے در پہ جھولی پھیلائے چلی گئی کہ 4 جوان بیٹیاں ہیں، چلو کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر انہیں دیکھو، ادھر بیٹا برسرے روزگار ہوا، ادھر جھٹ غیروں سے میل ملاپ شروع۔ ارے انہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ جوان بھانجی گھر میں بیٹھی ہے۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ زیبی جواباً کیا کہتی، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی اور اماں دل کے پھپھولے پھوڑتی رہیں۔ کہنے کو یہ اپنے ہیں، ارے کیا فائدہ ایسے اپنوں کا جو اپنی جوان بچیوں کو چھوڑ چھاڑ کر باہر جھانکتے پھریں۔ ادھر وہ سکینہ ہے، 1000 رشتے بتاتی ہے، مگر ذرا جو ڈھنگ کے ہوں، جو ذرا اچھے رشتے لاتی ہے، وہ درمیان میں ہی کہیں رہ جاتے ہیں۔ اماں اکتائی ہوئی تھی۔ اماں کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہوتا ان کے پاس، خام خواب سے پیسے بٹورنے کے چکر میں رہتی ہے اور آپ بھی ہر دفعہ ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ اس نے اپنی دانست میں اماں کو حقیقت بتانی چاہی، مگر اماں ایک دم ہی تاؤ کھا گئیں۔ ارے تو اور کیا کروں میں، ساری عمر یوں ہی گھر میں بٹھائی رکھوں تمہیں؟ ہاں تو کس نے کہا تھا بٹھا لیں گھر میں؟ وہ بھی چڑ گئی۔ اچھا بھلا کہا تھا ایم اے میں ایڈمیشن کروا دے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی تک بی اے کے بعد بیاہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی، جبکہ اماں اپنا سر تھام کر رہ گئیں۔ بدتمیز الو کمینے! کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے جتنی بھی گالیاں ازبر تھی اس نے سب دے ڈالی۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ صبح سے کمر ٹوٹ گئی صفائی کرتے کرتے، مگر اس کی آواز بھر آ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہ کمرہ صاف کر کے بند کر کے گئی تھی، مگر اب پھر وہاں چیزیں بکھری دیکھ کر پارا آسمان تک جا پہنچا۔ نواب زادے کچن میں بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتے۔ اس نے ناشتے والے جھوٹے برتن میز سے اٹھائے اور کتابوں والی الماری کی طرف بڑھی۔ نہ جانے کس کتاب کی تلاش میں ڈھیروں کتابیں الماری سے باہر آ چکی تھی۔ لگتا ہے بی ایس سی نہیں پی ایچ ڈی کرنے چاہتے ہیں۔ اس ساری کارستانی اسد کی تھی، سو اسے ہی کوسا گیا تھا۔ مون اپنے گندے کپڑے اور سلیپر یوں ہی چھوڑ گیا تھا، لہذا اسے بھی بے بھاؤ کی سنائی۔ اماں چپ چاپ اس کی بڑبڑاہٹ سنتی رہیں۔ جانتی تھی کہ اصل غصہ بھابھی کے رویے پر ہے، جو جانتی تھی کہ آج زیبی کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود صبح سے وہ اپنے کمرے میں بند تھیں۔ زیبی نے دبے دبے لفظوں میں اماں سے کہا بھی، مگر انہوں نے اس بیعادت اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خواہ بدمزگی پیدا ہو۔ ہاں بھئی، وہ کب چاہتی ہوں گی کہ یہ نند کم ملازمہ گھر سے رخصت ہو؟ اتنا کام کرنے پر تو نوکرانیاں ہزاروں روپے بٹور لیتی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر جلتی بھنتی رہی۔ آگے پیچھے تو میری گڑیا ہماری لالا کہتے کہتے منہ نہیں سوکھتا، اور آج ایک بار نہیں پوچھا کہ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری بڑی بہن کی طرح ہوں۔ زیبی نے الماری کے پٹ زور سے بند کیے۔ بیوقوفوں کی طرح میں ہی صبح سے بھاگی پھر رہی ہوں، جیسے مجھے بہت شوق ہے رشتہ کروانے کا۔ اس نے تمام کام نپٹایا اور نہانے چلی گئی۔ اسد نے اماں کو مطلوبہ سامان لا کر دیا اور خود کالج روانہ ہو گیا۔ ابا اور بڑے بھیا کو اماں نے خود کام پہ بھجوایا تھا، کیونکہ زیبی نے صاف صاف کہہ دیا تھا میں ابا اور بڑے بھیا کے سامنے بن ٹھن کر مہمانوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی۔ سو اماں نے سکینہ خالہ سے کہہ دیا تھا فی الحال خواتین کو ساتھ لے آئیں، لڑکی پسند ہو تو بعد میں بقیہ فیملی کو انوائٹ کر لیا جائے گا۔ نہا کر اس نے ذرا بہتر کپڑے پہنے، کریم چہرے پر لگا کر نیچرل لپسٹک ہونٹوں پر پھیری اور گیلے بال سوکھنے کے لیے یوں ہی پشت پر کھلے چھوڑ دیے۔ کچن میں آئی تو اماں نے فوراً سرتاپا اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ سادہ سا روپ تھا، وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ لڑکیوں کا میک اپ کرنا انہیں ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ وہ لفافے کھول کھول کر بازار سے منگوائی چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ اسی دوران بھابھی شراز کو گود میں لیے آ گئیں۔ توبہ ہے، صبح سے یہ لڑکا مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا، ابھی بھی اتنی مشکل سے بہلا کر لائی ہوں۔ بھابھی نے آتے ہی وضاحت کی۔ ہاں بھائی، بچہ جو ہوا، جو من میں آئے گا وہی کرے گا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے شراز کو دیکھا، جبکہ وہ چپ چاپ پلیٹوں پہ کپڑا پھیر کر انہیں خشک کرتی رہی۔
اماں کیک بھی ساتھ منگوا لیتی۔ بھابھی نے ایک نظر سامنے رکھی چیزوں کو دیکھا۔ ہاں کیک بھی ہے، ساتھ فریج میں رکھ دیا ہے اماں نے کہا تو بھابھی سر ہلا کر مطمئن ہو کر واپس پلٹ گئی۔ ارے کوئی ہے گھر میں؟ سکینہ خالہ کی چہکتی ہوئی آواز صحن میں گونجی۔ ادھر اماں فوراً کچن سے نکلی۔ ادھر ٹھک سے بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ 3 خواتین تھیں۔ اماں کا تعارف خالہ سکینہ نے کروایا اور بھابھی کا تعارف اماں نے۔ ماشاءاللہ، وہ خواتین بھابھی کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ فل میک اپ میں ان کی صاف رنگت مزید نکھر گئی۔ میرون لپسٹک میں موتیوں جیسے داغ چمک رہے تھے۔ آئیے نا آپ لوگ ادھر آ جائیے۔ بھابھی جھٹ انہیں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اماں کے چہرے پہ خوشی کا عکس لہرایا۔ دوسرے کمرے میں بس اہم حصہ فرنیچر تھا، جبکہ اس کمرے میں بھابھی کے جہیز کا سامان سیٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا ہوا نائمہ کو خود ہی عقل آ گئی، ورنہ دوسرے کمرے کو دیکھ کر ان مہمانوں پر کوئی اچھا تاثر نہ پڑتا۔ بھولی بھالی اماں بہو کی سرکت پر نہال ہو گئی۔ ذرا دیر بعد انہوں نے کچن میں آ کر زیبی کو چائے لانے کے لیے کہا۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر چائے کی ٹرے اٹھا کر وہ اماں کے پیچھے چل دی۔ توبہ ہے کتنی حمق لگ رہی ہوں میں اس وقت، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سوچا، اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک گئی۔ نئے کورز، نئی بیڈ شیٹ، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں بھابھی کی طرح ان کا کمرہ بھی چمک رہا تھا۔ یہ ہے ہماری زیبی، بھابھی نے اسے دیکھ کر فوراً کہا۔ اس نے میز پر ٹرے رکھتے ہوئے مہمانوں کو سلام کیا۔ بھئی سچی بات ہے، ہمارے درمیان نند بھاوج والا رشتہ ہے ہی نہیں، بہنوں کی طرح رکھتی ہوں میں اسے، بھابھی انہیں بتا رہی تھی۔ زیبی چائے سرو کرنے کے بعد اٹھنے لگی تو نوجوان لڑکی نے، جو غالباً لڑکے کی بہن تھی، فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مسکراتی اس کے پاس صوفے پر جا بیٹھی۔ میرا نام نویدہ ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا اور ہلکے پھلکے انداز میں زیبی کی تعلیم مشاغل کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مجھ سے چھوٹی نے حال ہی میں ایف اے کیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی۔ بھابھی سے چھوٹی سائمہ تو عرصہ 3 سال سے ایف اے کر کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک سے ایک رشتہ آ رہا ہے اس کے لیے۔ ابو نے تو ابھی سے ٹی وی اور فریج وغیرہ خرید کر رکھ لیا ہے، کہتے ہیں جہیز میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مہمان خواتین پوری طرح بھابھی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ بھابھی کی اتنی تیاری کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ ابھی اسے باہر آئے کچھ دیر ہوئی تھی، خالہ سکینہ جوتا گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی۔ اے زیبی، یہ تمہاری بھابھی کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ کیوں، کیا ہوا خالہ؟ وہ جان بوجھ کر بے نیاز بن گئی۔ ارے کوئی گھنٹہ بھر سے میرا میکا میری بہنیں پہ تقریر کیے جا رہی ہے، کوئی طریقہ ہے بھلا؟ اسے تو چاہیے تھا تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیتی، اپنی ساس کے گن گاتی، مگر یہاں تو الٹا ہی چکر چلا ہوا۔ اس نے دیکھا خالہ سکینہ اچھے خاصے غصے میں ہے۔ میں تو کہتی ہوں زیبی، مہمانوں کو اس وقت بلایا کرو جب تمہاری بھاوج اپنے میکے میں ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں خالہ، بھابھی میرے بارے میں برا نہیں سوچتی، اس نے اطمینان سے کہا۔ آئے ہائے، جیسی تیری ماں سیدھی ویسی تو، انہوں نے چڑھ کر کہا۔ اچھا چل، جو تیری قسمت میں ہوگا وہ کوئی تجھ سے نہیں چھین سکتا، خواہ کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیل لیں۔ سکینہ خالہ کہتی دوبارہ کمرے میں چل گئی تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ سب معلوم ہے خالہ، لیکن دوسروں کی خامیوں پر پردہ ڈالنا میں نے اماں سے ہی سیکھا ہے۔ اس نے اٹھ کر فریج کا دروازہ کھولا۔ اور تم نہیں تو کہا تھا میری قسمت میں جو ہوگا وہ مجھے ملتا رہے گا، اس نے سوچا، اطمینان سے پانی پینے لگی۔ زیبی جب برتن سمیٹ رہے، کچھ دیر بعد اماں نے آ کر کہا، مہمان چلے گئے؟ ہاں۔ اس نے ایک نظر اماں کے اترے چہرے کو دیکھا اور برتن اٹھانے چلی گئی۔ بھابھی شاید مہمانوں کو رخصت کرنے دروازے تک گئی تھی۔ وہ سب چیزیں سمیٹ کر کچن میں آئیں۔ اماں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اماں بھی یقیناً دنیا کے چلن پر حیران ہو رہی ہوں گی۔ اس نے چائے کا کپ اماں کے سامنے رکھا اور خود بھی وہیں دھرنا مار کر بیٹھ گئی۔ یہ سامان سمیٹ لو، پھر ابھی بچے آ گئے تو سارا کچھ چٹ کر جائیں گے۔ اس نے اماں کے کہنے پر ایک نظر انہیں دیکھا اور بڑے اطمینان سے بسکٹ چائے میں ڈبو کر کھانے لگی۔ 1 2 تیسرے بسکٹ پر اماں نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں انہیں سنبھال کر رکھ لو، آئندہ کام آئیں گے۔ کس کے لیے کام آئیں گے اماں، ہمارے یا بھابھی کے؟ اس نے تلخی سے کہا تو اماں ایک دم خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی وہ بھابھی سے کتنا پیار کرتی ہیں، اب ان کے خود غرضانہ رویے پر یقیناً اسے دکھ تو پہنچنا ہی تھا۔ میں تو خود حیران ہوں زیبی، سارا وقت بس اپنی بہنوں کی تعریف میں رطب اللسان رہی، اور تو اور لڑکے کی اماں بھی کہہ رہی تھی ہمیں تو تمہارے جیسی لڑکی کی تلاش تھی۔ میرا خیال ہے انہوں نے نائمہ کے گھر کا پتہ بھی لیا ہے اس سے، اچھا بھلا رشتہ تھا۔ اماں دکھی ہو رہی تھی۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں اماں، جن لوگوں نے رشتے کرنے ہیں وہ لوگوں کو اپنے گھر میں بلوائیں اور اپنا خرچہ کریں۔ میں تو اب اس گھر میں یہ اتنے مہنگے والے بسکٹ نہیں رکھنے دوں گی۔ اس نے بسکٹ اٹھا کر اماں کے سامنے لہرایا اور منہ میں ڈال لیا۔ اماں کو محسوس ہوا وہ ان سے زیادہ خود کو بہلا رہی ہے۔ ارے یہ اکیلے اکیلے دعوت اڑائی جا رہی ہے۔ اسد نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہیں میرے بھائی، تم خوشی سے اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہو۔ اس کی فراخ دلانہ پیشکش پر وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ویسے کیا پوچھتے کہ میں جسارت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اماں کی تحویل میں جانے کی بجائے ہماری منتظر کیوں ہیں؟ اسد کے ذہن میں یہی خیال ابھرا تھا کہ شاید مہمانوں کی طرف سے کوئی مثبت جواب ملا اور وہ اسی خیال کی تصدیق چاہ رہا۔
ارے تمہیں معلوم ہی نہیں؟ اس کی شدید حیرت پر اس کو اپنی کم علمی پر خاصی شرمندگی ہوئی۔ بھائی تمہاری یہ بہن بہت بھاگوان ہو گئی ہے، اس نے بھابھی کو کچن میں آتے دیکھ کر قصداً بلند آواز میں کہا۔ ہماری بدولت لوگوں کے برسوں سے رکے ہوئے کام پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، کیوں ہے نا خوشی کی خبر؟ اس نے ہنستے ہوئے اسد کی تائید چاہی، جبکہ بھابھی کچن کے دروازے سے ہی واپس چلی گئی۔ اماں کتنے ہی دن گمسم سی رہیں، اس رشتے کے ختم ہونے کا انہیں بہت قلق تھا، اور اس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً ابا کے سامنے کرتی رہی تھیں۔ ابا درویش صفت آدمی تھے، اس قسم کی فکریں نہیں پالتے تھے، سو ہر دفعہ اماں کو تسلی دینے لگتے۔ خدا پر بھروسہ رکھو زیبی کی ماں، خدا بہت کارساز ہے، دیکھنا وقت آنے پر سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں ابا، اماں تو اس طرح فکر مند رہتی ہیں جیسے اس دنیا کی آخری کنواری لڑکی ہوں میں۔ اس نے کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے سوچا۔ اور کتنا پڑھنا ہے تم نے؟ اسد آنکھوں میں نیند کی سرخی لیے اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کیوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ بلب کی روشنی سیدھی برآمدے میں میری چارپائی پر پڑ رہی ہے، روشنی میں نیند نہیں آ رہی مجھے، اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ پھر تم چادر لپیٹ کر سو جاؤ، کیونکہ ابھی میں نے یہ پوری کتاب پڑھنی ہے، اس نے راج اگید اس کے سامنے لہرائی۔ اچھا پھر جلدی پڑھ لو۔ وہ بٹن پر انگلی رکھ کر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ بھائی تم پڑھ لو تو میں بھی لائٹ بند کر کے سونے جاؤں؟ اس کی حیرت بھری نظروں کے جواب میں اسد نے وضاحت کی تو اس کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ میرا خیال ہے تم اب بھی سوئے ہوئے ہو۔ اچھا پھر میں صبح پڑھ لوں گی۔ وہ کتاب رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اسد بھی لائٹ بند کر کے بستر پر چلا گیا۔ شی از اے پریٹی گرل، شی از اے پریٹی گرل، مون گردن اوپر کیا آسمان پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زیبی نے حیرت سے پہلے مون کو دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں آسمان کو۔ یہ تمہیں آسمان پہ کون سی پریٹی گرل نظر آ رہی ہے؟ اس نے مون کے سر پر چپت لگائی اور وہ نہ جانے کس انداز میں بیٹھا تھا، کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ مون نے بوکھلا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً جھک کر کتاب اٹھا لی۔ دھیان سے سبق یاد کرو، اس نے سختی سے کہا۔ وہ کوئی گھنٹے بھر سے اس کے ساتھ سر کھپا رہی تھی۔ کر تو رہا ہوں آپ ہی۔ مون نے پھر کتاب کھولی تو وہ قمیص کی سلائی میں مصروف ہو گئی۔ مون نے اسے مصروف دیکھ کر دوبارہ آسمان پر نظر دوڑائی۔ آ گیا۔ مون نے ایک دم ہی چیخ اٹھا۔ ہائے میں مر گئی، کون آ گیا؟ اس کے چیخنے پر زیبی کا دل 100 میل فی منٹ کی رفتار سے بھاگنے لگا۔ وہ دیکھیں آپ ہی، کوئی گھنٹے بھر سے وہ آسمان میں گھوم رہا تھا، مجھے یقین تھا یہ ضرور آئے گا۔ مون کا جوش دیدنی تھا۔ یا خدا کون آئے گا؟ کمال ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ دیکھے نا سامنے چھت پہ، مون نے جھنجھلا کر اسے سمجھایا۔ زیبی نے مون کے اشارے پر نظر دوڑائی تو گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ سفید رنگ کا کبوتر تھا جو چھت پہ بیٹھا گٹر گوں کر رہا تھا۔ آپ ہی چلیں، ہم اسے پکڑتے ہیں۔ مون جھٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں، بیٹھے رہو آرام سے، زیبی نے اسے جھپٹ دیا۔ آپ ہی پلیز پکڑ دینا، اتنا خوبصورت ہے، مون نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ کمال کرتے ہیں مون، نہ جانے کس کا ہو، ہم ایسے ہی پکڑ لیں۔ جس کا بھی ہو، اب تو ہماری چھت پہ بیٹھا ہے نا۔ مون نے ڈرتے ڈرتے اسے قائل کرنا چاہا۔ زیبی نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ہی پلیز، دنیا جہاں کی معصومیت مون کے چہرے پہ بادمان تھی۔ چلو مرو۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچ گئے۔ زیبی نے دوپٹہ اتار کر ہاتھ میں لیا اور جھکے انداز میں کبوتر کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دوپٹہ کبوتر پر پھینک کر اسے قابو میں کر لیا۔ ہررا، یہ ہوئی نا بات۔ مون کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ نیچے آ کر اس نے کبوتر کو پانی پلایا۔ مون بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ آپ اسے رکھیں گے کہاں؟ مون اسے اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا تھا۔ زیبی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اسی دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ مون بھاگ کر دروازے تک گیا اور پھر واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ ہی وہ لوگ کبوتر لینے آئے ہیں۔ لو، ہم نے اتنی محنت سے پکڑا ہے تو اب لینے آ گئے ہیں۔ اس کا اپنا دل نہ چاہا کبوتر واپس کرنے کو۔ ابھی وہ بڑی افسردگی سے کبوتر دیکھ رہے تھے جب دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اوف، اس نے گھبرا کر بھابھی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ابھی اٹھ کر آ جائیں گی اور اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اسے ان بے صبرے لوگوں پر غصہ آنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی؟ اس نے دروازے تک آ کر غصے سے پوچھا۔ وہ جی، ہمارا کبوتر آپ کے گھر آیا ہے، آنے والے نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ کون سا کبوتر؟ ہمارے گھر کوئی کبوتر نہیں آیا۔ اس نے کبوتر دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ مون اس حکمت عملی پر جھوم گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ کی چھت پہ بیٹھا تھا کسی دوسرے نے تنک کر کہا۔ زیبی نے غصے سے بند دروازے کو گھورا۔ ہاں آیا ہے، پھر کیا کر لیں گے آپ؟ مون سر پہ ہاتھ گرا کر بیٹھ گیا۔ اسے پورا یقین تھا اس کی آپ ہی غصے میں سارا کام خراب کر دیں گی۔ کرنا کیا ہے خاتون؟ آپ ہمیں ہمارا کبوتر واپس کریں۔ خاتون؟ زیبی کے تو پتنگے ہی لگ گئے۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ یہ خاتون کسے کہا آپ نے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ دیکھیے بی بی، جواباً کسی نے کچھ کہنا چاہا۔ بی بی؟ زیبی کا تو بی پی لو ہونے لگا تھا۔ بی بی کے نام پر فوراً دروازہ کھولا اور کبوتر تقریباً ان کے منہ پر مار کر اس نے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔
ارے ابھی یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ منہ نے اپنا حیرت سے کھلا منہ بند کر کے اس کے پیچھے لگ. ہاں تو اور کیا کرتی؟ وہ کم وقت بھی تو خاتون اور بیوی پر اتر آیا تھا. اس نے ایک تو پہلے ہی رشتہ نہیں ملتا، اوپر سے خاتون اور بیوی مشہور کروا دیں گے مجھے. وہ اپنے ہی دھن میں جل بھن کر کہتی جبکہ منہ نہ سمجھی کے عالم میں بس اسے دیکھے گیا تھا. اسے کمرے میں جہاں کا اسد بڑی محویت سے پڑھنے میں مصروف تھا. وہ فوراً کچن میں آ گئی. اسد کی سابقہ ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے دودھ زیادہ، پتی تیز اور چینی کم ڈال کر چائے تیار کی. پھر کپ لا کر اسد کے سامنے میز پر رکھا تو اسد نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کتاب میں گم ہو گیا. زیبی نے پہلے تو اسے بے توجہی پہ اس سے گھورا مگر پھر فوراً منہ کا زاویہ درست کر لیا. اسد تم میرے اچھے سے بھائی ہو نا؟ اس نے پیچھے جا کر دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر بڑے پیار سے پوچھا تھا. بالکل، اس میں کیا شک ہے؟ اسد کی نظریں ہنوز کتاب پر جمی تھی. پھر میرا ایک کام کر دو نا. کون سا کام؟ مستنصر حسین تاڑے کی کیٹو کہانی لا دو. سچ بڑی تعریف سنی ہے اس کی. جواب اسد کی توقع کے عین مطابق آیا تھا. چھوڑو بھی کیا رکھا ان کتابوں میں، گھر کے کام وام کیا کرو. کرتی تو ہوں، سارا وقت گھر کے کاموں میں ہی گزرتا ہے. سوری بھائی، لائبریری بہت دور ہے، آنے جانے میں اچھا خاصا وقت نکل جاتا ہے. شرم تو نہیں آتی؟ اس نے غصے میں اسد کے وال کھینچ ڈالے. اپنی دفعہ تو بڑے چکر لگتے ہیں. میری باری، لائبریری بہت دور ہے. اس نے اسد کی نقل اتاری. ارے میرے بال تو چھوڑو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ نہیں چھوڑوں گی، پہلے کتاب لانے کا وعدہ کرو. نہیں لا کر دوں گا. اسد بھی ضد میں آ گیا. کیا؟ وہ چیخ ہی پڑی. غصے میں اس کے بال مزید زور سے کھینچ ڈالے. ہائے مر گیا. اس کے ہاتھ سے گرم چائے چھلک گئی تو اس نے فوراً گھبرا کر اس کے بال چھوڑ دیے. انتہائی جاہل لڑکی ہو تم. وہ اٹھ کر اپنی قمیض جھاڑنے لگا. اماں تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک پریشان ہوتے ہیں. کب جاؤ گی تم اس گھر سے اور کب تم سے جان چھٹے گی؟ وہ جانتا تھا زیبی اس بات سے چڑھتی ہے، سو فوراً ہی بدلہ لینے کے لیے کہہ دیا. زیبی کو تو پہلے ہی اماں اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھر کے احساس کمتری میں مبتلا کر رکھا تھا. اسد کے اس جملے نے اسے مزید تپا دیا. اتنی جلدی ہے جان چھڑانے کی؟ تو انتظار کس بات کا ہے؟ کہیں کنویں میں دھکا دے دو یا زہر کی پڑیا لا دو. کھا کر اپنی بھی جان چھڑواؤں اور تم لوگوں کی بھی. وہ غصے میں سرخ ہوتی کہہ کر دوسرے کمرے میں گھس گئی. اسد حیران پریشان کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً اس کے پیچھے لپکا. ارے زیبی، میں تو مذاق کر رہا تھا. اچھا یار دروازہ تو کھولو، مجھے بتاؤ کون سی کتاب لانی ہے؟ وہ بند دروازے کے باہر کھڑا ہو کر پکارنے لگا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. کیا ہوا؟ بھابھی نے اسے باہر کھڑے دیکھ کر پوچھا. کچھ نہیں زیبی، ناراض ہوگی. اسد نے منہ بنا کر کہا. ایسی کیا بات ہے بھائی، ہم ابھی منا لیتے ہیں اپنی لالا کو. انہوں نے مسکرا کر کہا اور شیراز کو دروازے کے پاس کھڑا کر دیا. وہ توتلی آواز میں اسے پکارنے لگا. اسد کو یقین تھا اب دروازہ کھل کر رہے گا، سو وہ اطمینان سے وہاں سے پلٹ آیا. ہاتھ میں پکڑا قلم قمیض کی جیب میں ڈالا اور سائیکل لے کر باہر نکل گیا. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد واپسی ہوئی تو زیبی شیراز کو لیے برآمدے میں بیٹھی تھی. اس نے کتابیں لا کر اس کے پاس رکھ دی مگر زیبی کا موڈ ویسا ہی رہا. کتابوں پر اس نے ایک نظر بھی نہ ڈالی تھی. اسد نے اس کا سر پکڑ کر چہرہ اوپر کیا. بیوقوف لڑکی، میں صرف مذاق کر رہا تھا. تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہوں؟ زیبی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا. باہر سے آنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پہ ہلکا ہلکا پسینہ ابھرا ہوا تھا. وہ صرف 1.5 سال چھوٹا تھا زیبی سے مگر اس کا خیال ہمیشہ بڑوں کی طرح رکھتا تھا. زیبی کو ایک دم ہی اس پہ ٹوٹ کر پیار آ گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا. اس کی مسکراہٹ سے جیسے اسد کی جان میں جان آ گئی تھی کہ اس کی خفگی برداشت کرنا کم از کم اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا. جتنے سفر نامے ملے ہیں وہ میں لے آیا ہوں. اسد نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی. اسد اس کی آواز پہ اسد پلٹا. آئی ایم سوری، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تو اسد مسکراتا ہوا دوبارہ کمرے میں آ گیا. یہ محض اتفاق ہی تھا کہ انہی دنوں بڑی پھپھو کی بیٹی رابعہ کی شادی کا کارڈ آ گیا. کارڈ کیا آیا، اماں کی دبی دبی خواہشات پھر سے جاگ اٹھیں. رابعہ زیبی سے سال بھر چھوٹی تھی. اماں برآمدے میں بیٹھی ابا سے محو کلام تھی. تو اس میں میرا کیا قصور؟ زیبی کمرے میں اوندھی لیٹی ٹانگیں ہلا رہی تھی. لڑکا بینک مینیجر ہے اماں جی. رابعہ کا بڑا بھائی امریکہ میں برسر روزگار اور چھوٹا بھائی انجینئر. بینک مینیجر کا رشتہ آ گیا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ زیبی نے کروٹ لی. ایک ہماری زیبی ہے، کبھی کسی اسکول ماسٹر کا رشتہ آ گیا تو کبھی کسی کلرک کا. اماں کے لہجے میں حسرت تھی. ظاہر ہے ہمارے ابا محکمہ مال میں کلرک، بڑے بھیا واپڈا میں کلرک، اس 5 مرلے کے مکان میں کوئی 19ویں گریڈ کا تو افسر بارات لانے سے رہا. زیبی نے چٹیا سے نکلے بالوں کو کس کر پن لگائی. ارے اب بس بھی کرو، تمہاری کون سا 6-7 بیٹیاں ہیں؟
جو ہر وقت یہی فکر سر پہ سوار رکھتی ہو۔ ابا ان کی باتیں سن سن کر اکتا گئے تھے۔ ارے فکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اماں ابا سے الجھنے لگی تھی۔ اماں میں نے رابعہ کی شادی پر جانا ہے۔ وہ کتنے ہی دن اماں کے پیچھے پڑی رہی، آخرکار بڑی منتوں سے اماں کو راضی کیا۔ پھر ایک روز بڑی پھپھو نے ہمسایوں کے گھر فون کیا اور اماں کو خاص تاکید کی، زیبی کو دیکھے عرصہ ہو گیا ہے، میں اپنی بیماری کی وجہ سے آنے سے مجبور ہوں، ورنہ خود لینے آ جاتی، لیکن اب تم اسے کم از کم 10-15 دن پہلے بھجوا دو۔ یہ پھپھو سب سے بڑی تھی۔ دادا دادی کی وفات کے بعد ابا انہیں ماں کی جگہ ہی سمجھتے تھے۔ سو ابا سے اجازت کا مرحلہ خود بخود طے ہو گیا کہ وہ پھپھو کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اماں کے ساتھ جا کر اس نے شادی میں پہننے کے کپڑے خریدے۔ میک اپ کے نام پر اس کے پاس سوائے ایک لپسٹک کے کچھ نہ تھا، سو اب ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں خرید لیں۔ جس روز صبح اسد نے اسے بڑی پھپھو کے ہاں چھوڑنے جانا تھا، وہ بے حد خوش تھی اور پرجوش بھی۔ ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا خاندان بھر کے لوگوں سے ملے ہوئے، باقی سب رشتہ دار تو ایک ہی شہر میں رہتے تھے، بس ان کا گھرانہ ہی دوسرے شہر میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمام کزن سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ اسے بڑی پھپھو کی طرف آئے 2 روز ہو گئے تھے اور اس عرصے میں اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا سوائے اس گھر کے مکینوں کو تاڑنے کے۔ وہ ہر کسی کی عادات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ بڑی پھپھو جوڑوں کے درد کی وجہ سے بس اپنے کمرے تک محدود تھی، مگر اس کے باوجود گھر کے تمام معاملات پر ان کی نظر تھی۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا لین دین ہو رہا ہے، انہیں خوب خبر تھی۔ ایک ہی کمرے میں محدود ہونے کے باوجود وہ پورے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھیں۔ ان کے مشورے کے بغیر گھر میں کوئی کام نہ ہوتا تھا اور ان کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ان کے بعد گھر میں جس فرد کی حیثیت مستحکم تھی وہ صفیہ بھابھی تھی، پھپھو کے بڑے بیٹے کی زوجہ محترمہ۔ ان کے 4 بچے تھے، گھر کے تمام کاموں کا بوجھ انہی کے کندھوں پر تھا، اور آج کل شادی کی وجہ سے کام اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ گھن چکر بن کے رہ گئی تھیں۔ ان کے بعد رضوان تھا، پھپھو کا چھوٹا بیٹا، اور انجینئر تھا اور غیر شادی شدہ، ماں اور بھابھی کے حکم پر ہی چلتا تھا۔ زیبی نے بھی اسے ان کی مخالفت کرتے یا جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ اس گھر میں سب سے بے ضرر شخصیت پھوپھا جان کی تھی، جو انتہائی جان مرنج قسم کی شخصیت رکھتے تھے۔ رابعہ ان دنوں اپنے کمرے میں گھسی اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ اسے گھر کے دوسری طرف رابعہ کے چچا کا گھر تھا، درمیان میں صرف ایک باڑ تھی جسے پھلانگ کر وقتاً فوقتاً رابعہ کی کزنز رابعہ کے پاس آ جاتی تھیں، اور زیبی نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے آنے پر صفیہ بھابھی کی یہی کوشش ہوتی کہ رابعہ اپنی کزن سے ساتھ مل کر اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لیں، مگر ان لوگوں کے درمیان صرف رابعہ کا عروسی جوڑا، رابعہ کا میک اپ اور ہیئر اسٹائل موضوع گفتگو بنا رہتا تھا، جس سے بھابھی کافی چڑھتی تھی۔ غرض اس نے خوب دیدار ریزی سے کام لے کر جانچ لیا تھا کہ کس فرد کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ لوگوں کے چلن پر حیران ہونا چھوڑے زیبی جی، لوگوں کے رنگ میں رنگ جائیں، بہتری اسی میں ہے۔ اس نے خود کو ہدایت دی اور اگلے ہی روز کمر کس کر میدان میں کود پڑی۔ رات دیر تک کاموں میں الجھے رہنے کی وجہ سے صبح صفیہ بھابھی کی آنکھ کھلی تو باہر ہر طرف اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ اتنی دیر ہو گئی، یہاں تو ابھی ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ انہوں نے دوپٹہ کھینچ کر گڑے میں ڈالا، پاؤں چپل میں پھنسائے اور باتھ روم میں جا کر پانی کے چند چھینٹے منہ پر مارے اور پھر کچن کی طرف بھاگیں۔ ارے! کچن میں زیبی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ان کی آواز پر زیبی چونک کر پلٹی۔ آئی ایم سوری بھابھی، اصل میں میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی، بھوک کا احساس ہوا تو میں کچن میں آ گئی۔ اس نے شرمندہ سے لہجے میں وضاحت کی۔ ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں رات دیر سے سوئی اس لیے میری بھی آنکھ نہیں کھلی۔ چائے پکتے دیکھ کر انہیں قدرے سکون ہوا تھا۔ اگر چائے بن گئی ہو تو جلدی سے کپ میں ڈال دو، میں امی کو دے آؤں، وہ ذرا جلدی ناشتہ کرتی ہیں۔ بھابھی نے پھپھو کا ذکر کیا۔ انہیں میں ناشتہ دے آئی ہوں بھابھی۔ زیبی نے کنکھیوں سے دیکھا، ان کے چہرے پر یکلختی اطمینان ابھر آیا۔ بہت اچھا کیا تم نے، ناشتے میں ذرا دیر ہو جائے تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بھابھی آٹا گوندنے کی تیاری کرنے لگی۔ اچھا اب تم جاؤ، باقی کام میں خود کر لیتی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے اسے چولہے کے پاس سے ہٹایا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، مجھے کون سا کوئی اور کام ہے، یوں بھی فارغ رہنے کی عادی نہیں، اس لیے ان 2 دنوں میں خاصی اکتا گئی ہوں میں۔ اس کی بات پر بھابھی بے اختیار مسکرا دی۔ ارے بھائی، یہاں تو لڑکیاں کاموں سے بچنے کے 1000 بہانے ڈھونڈ لیتی ہیں، اور تم ہو کے کام کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ بھابھی کی بات پر وہ صرف کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اپنی اپنی عادت ہے بھابھی۔ اچھا بھائی یوں کرو، تم آملیٹ بنا دو، میں آٹا گوندھ کر پراٹھے بناتی ہوں۔ بھابھی کو تو ہر وقت کسی ہیلپر کی تلاش رہتی تھی، سو فوراً بے تکلفی اختیار کر گئیں اور مسکرا کر وہ سارے کام نپٹاتی چلی گئی۔ توبہ پھپھو، آپ کے بال کس قدر روکھے ہو رہے ہیں، سر بھی خشکی سے بھرا پڑا ہے۔ بھابھی اور رابعہ بازار چلی گئی تھیں۔ وہ جھٹ تیل کی بوتل اٹھائے پھپھو کے پاس چلی آئی۔ ارے بیٹی، کتنی ہی دن ہو گئے تیل بالوں کے قریب بھی نہیں پھٹکا، ہر کوئی اپنے دھندے میں الجھا ہوا ہے، اتنی توفیق کہاں کہ کوئی 2 بوندیں تیل کی میرے سر میں ڈال دے۔ پھپھو خاصی بیزار بیٹھی تھیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، ہر روز اپنی ساس کے سر میں تیل کی مالش کرتے، کپڑے بدلواتے، بال بناتے، وہ ہماری خدمت سے خوش ہوتی اور ہم ان کی دعاؤں سے۔ زیبی دلچسپی سے پھپھو کی باتیں سننے لگی۔ مگر آج کل تو بزرگوں کی کوئی وقت نہیں رہی، جیسے تیسے ہم لوگ اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے بھی بڑے
صبر سے ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں پھپھو، اس نے تیل ان کے سر میں انڈیل کر مساج شروع کیا۔ آپ کے بچے تو آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور تو اور صفیہ بھابھی آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ اس نے ذرا مبالغے سے کام لیا۔ بڑھاپے میں قدم رکھتے انسان خود بہت دوسروں پر خود کو بوجھ تصور کرنے لگتا ہے۔ وقتاً فوقتاً انہیں یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ یہ زیبی کا اپنا نظریہ تھا، سو وہ پھپھو کو پوری طرح یہ احساس دلا رہی تھی۔ میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش رہی کہ بڑے بزرگوں کی دعائیں سمیٹنے کی، مگر بدقسمتی سے ہوش سنبھالتے ہی دادا دادی وفات پا گئے۔ نانا وغیرہ کی طرف ویسے بھی کبھی کبھار ہی جاتے تھے۔ پھپھو اس کی باتوں پر ہنکارا دے رہی۔ ویسے زیبی بیٹی تمہارے ہاتھوں میں نرمی بہت ہے۔ پھپھو کو نیند کے جھونکے آنے لگے۔ اس نے مساج کرنے کے بعد ان کے بال بنائے، اور جب وہ تیل کی شیشی اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تو پھپھو اسے دعائیں دیتے دیتے باقاعدہ اونگنے لگی تھی۔ زیبی اور بھابھی ڈھیر سارے کپڑے ادھر ادھر پھیلائے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بھابھی تمام جوڑے استری کر کے انہیں طے کر کے ڈبوں میں پیک کرتی جا رہی تھی۔ کچھ کپڑے جن پر کڑھائی کا کافی کام کیا ہوا تھا انہیں ہینگر میں لٹکا کر پنوں کی مدد سے سیٹ کرتی جا رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی قمیض کی ترپائی کے ساتھ بھابھی کی بڑبڑاہٹ بھی سنتی جا رہی تھی۔ پہلی دفعہ دیکھی ہے ایسی لڑکی جہیز کا سارا سامان یہاں سے وہاں بکھرا پڑا، اور محترمہ خود 24 گھنٹے کبھی کھیرا چہرے پہ سجائے بیٹھی ہیں تو کبھی کوئی ماسک۔ رابعہ کی سستی سے سخت نالاں تھی۔ یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک ہی وہ پلٹی تو چھوٹے کاشف کو جھڑک دیا، جو بڑے مزے سے کامن پنوں کا ڈبہ کھولے بیٹھا تھا۔ 1000 دفعہ کہا ہے مت چھڑا کرو چیزوں کو۔ انہوں نے اسے اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ چلو اٹھو یہاں سے، آؤ تمہارے باپ کے پاس چھوڑ کے آؤں تمہیں۔ انہوں نے اسے ایک بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ سارا سال باہر عیش کرتے اور اب 4 دن کے لیے آئے ہیں تو بچوں کو بھی نہیں سنبھال سکتے۔ وہ سخت جھنجھلاتی ہوئی بولتی ہوئی باہر نکل گئیں اور مسکراہٹ چھپا کر اپنے کام میں مصروف رہیں۔ السلام علیکم، کسی بھاری مردانہ آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کوئی اجنبی ہی تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے دوپٹہ کاندھوں پر پھیلایا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ صفیہ بھابھی کہاں ہیں؟ آنے والے نے پوچھا تو وہ سمجھ گئی یہ یقیناً بھابھی کے جاننے والے ہوں گے۔ آپ بیٹھے پلیز، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے قمیض ایک طرف رکھی اور پاؤں صوفے سے نیچے اتارے۔ ہائے، کوئی چیز بڑے زور سے اس کے پاؤں میں چبھی تو اس نے برق رفتاری سے پاؤں واپس کھینچ لیا، جبکہ اس کی ہائے پر وہ اجنبی بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ ہائے میں مر گئی۔ زیبی کے پاؤں میں کامن پین آدھی سے زیادہ گھسی ہوئی تو یہ دیکھتے زیبی کی آدھی سی جان ہوا ہو گئی۔ ارے اسے نکال لیجیے نا۔ آنے والے نے اسے آنکھیں پھاڑ کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے کہا۔ کیسے نکالوں؟ ہاتھ سے۔ جواباً اس کی آنکھوں میں ابھرنے والا تاثر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہائے اماں جی، 2 موٹے موٹے آنسو خود بخود اس کی آنکھوں میں آ گئے۔ ڈرتے ڈرتے ہاتھ پن کی طرف بڑھایا، سختی سے دانت ایک دوسرے پر جما کر پن کو ہاتھ لگائی تھا کہ ذرا سا ہلنے پر درد کی تیز لہر پاؤں میں دوڑ گئی۔ اس نے جھٹ ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اوفو بھائی، معمولی سی تو پن ہے، لائیں میں نکال دیتا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، ہاتھ مت لگائیے گا، درد ہوتا ہے، میں خود ہی نکال لوں گی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پاؤں کو پکڑ لیا۔ ارے کیا ہوا؟ بھابھی اس دوران آگے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بھابھی یہ، اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اوفو تو بھائی ان کو نکالو نا، یوں پاؤں پکڑ کر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے نہیں کرنے کے باوجود انہوں نے سختی سے پاؤں پکڑ کر ایک جھٹکے سے پن باہر نکال دی۔ خون کا سرخ قطرہ وہاں ابھر آیا۔ یہ سب اس کاشی کی کارستانی ہے، ساری پنیں یہاں بکھیر گیا۔ بھابھی نے جھک کر ساری پنیں دوبارہ ڈبے میں بند کیں۔ ہاں بھائی حماد، تم سناؤ کیسے ہو؟ بھابھی آنے والے کی طرف متوجہ ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہوں، یہ ماما نے کچھ ساڑیاں بھجوائی ہیں، رابعہ کو دکھا دے، جو پسند ہو وہ الگ کر دیں۔ اس نے بڑا سا شاپر بھابھی کی طرف بڑھایا۔ ہاں یہ لے جاؤ زیبی، رابعہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ بھابھی نے شاپر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس دفعہ اس نے بڑے احتیاط سے پاؤں نیچے رکھا تھا۔ بھابھی یہ، حماد نے سوالیہ نظروں سے زیبی کو دیکھا۔ ارے ہاں بھائی، میں نے تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ بھابھی خواہ ہی ہنس دی۔ یہ ماں زیب ہے، رابعہ کے ماموں کی بیٹی، اور زیبی یہ حماد حسن ہے، میرے چھوٹے تایا کی سالی کے دیورانی کے بیٹے ہیں۔ چھوٹے تایا کی سالی کی دیورانی کے بیٹے ہیں۔ چلیں بھئی، آپ سب لوگ جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کا رشتہ واضح کریں۔ ہائے، زیبی نے حیرت سے بھابھی کو دیکھا۔ اسے اتنے لمبے چوڑے رشتے کی وہ سمجھ نہیں آئی، مگر چونکہ بھابھی اسے بتا کر دوبارہ حماد کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اس لیے وہ کندھے اچکا کر رابعہ کے پاس آ گئی تھی۔ صفیہ بھابھی کے ساتھ مل کر اس نے رابعہ کے جہیز کا سارا سامان سیٹ کر کے ایک کمرے میں بند کروا دیا تھا۔ رات کو مہمانوں کے لیے سونے کے انتظام کی ذمہ داری بھی اسی کے سر تھی، اور وہ اپنا چین، آرام، کھانا پینا پس پش ڈال کر یہ سب کام کر رہی تھی کہ یہ سب کام اسے کرنے تھے، بلکہ اسے کرنے پر مجبور کیا تھا۔ سکینہ خالہ کی ترہم آمیز نظروں نے، اماں کے ہم وقت واویلوں نے، اور بھابھی نائمہ کے لبوں پہ چھپے چھپے تبسم نے، سو وہ یہ سب کر رہی تھی۔ اس روز بھی وہ کچن میں تمام بچے ہوئے کھانے فریزر میں محفوظ کر رہی تھی۔ جب رضوان چلا آیا، اس نے ایک نظر مصروف سی زیبی پر ڈالی اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر واپس پلٹنے کو تھا جب زیبی کی نظر اس پہ پڑی۔
کچھ چاہیے تھا؟ اس نے بے اختیار پوچھا تھا۔ چائے بنوانی تھی مگر آپ تو پہلے ہی خاصی مصروف ہیں، اس نے ذرا توقف سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ مڑ کر دیگچی اٹھانے لگی۔ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ رضوان اسے دیکھ کر چلا گیا۔ زیبی نے چائے کا کپ تیار کیا مگر کچن کے دروازے سے نکلتے نکلتے رک گئی۔ کیا مجھے خود جانا چاہیے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے وہیں سے کسی بچے کو آواز دی اور چائے رضوان کے کمرے میں بھجوا دی۔ یہاں تو ذرا سی بات کا جھٹ افسانہ بن جائے گا، اس نے سوچا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ارے تربیت تو کی ہے ہماری بھاوج نے، زیبی کی۔ پھپھو کے کمرے میں جاتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ اپنا نام سنتے ہی فطری سا تجسس اس کے دل میں ابھرا تو اس نے وہیں رک کر کان دروازے سے لگا دیے۔ ادھر سے ادھر پھرکی کی طرح گھومتی رہتی ہے۔ مجال ہے جو کبھی کمر سیدھی کرتے ہوئے دیکھا ہو اسے۔ جب سے آئی ہے میری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آتے جاتے کھڑے کھڑے پوچھ جاتی ہے کہ پھپھو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ارے میں کہتی ہوں میری اپنی رابعہ نے کبھی اتنا میرا خیال نہیں رکھا۔ پھپھو کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی، آپا لڑکی واقعی بڑے گنوں والی ہے اور پھر ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ کبھی ماتھے پر بل نہیں دیکھا، نہ کبھی چڑھ کر بولتے سنا ہے۔ کوئی اور خاتون بھی پھپھو کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ جب سے زیبی آئی ہے سچ میرا تو بوجھ ہلکا ہو گیا۔ بھابھی کی آواز پہ وہ ایک دم چونک گئی۔ اپنی تعریف سنتے سنتے وہ بھول گئی تھی کہ وہ یہاں بھابھی کو بلانے آئی تھی۔ سو فوراً قدموں میں چاپ پیدا کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ بھابھی آپ کو صفدر بھائی بلا رہے ہیں۔ اس نے سر اندر کر کے بھابھی کو پیغام دیا اور ان کے سر ہلانے پر واپس پلٹ گئی۔ وہ اس وقت میں بن پتنگ اڑی جاؤں رے کی عملی تفصیل نظر آ رہی تھی۔ کوئی میرا مسئلہ تھوڑا تھوڑا حل ہو رہا ہے، یہاں تو سب لوگ میرے گرویدہ نظر آ رہے ہیں، لیکن صرف گرویدہ ہونے سے کیا حاصل، بات کچھ آگے بھی تو بڑھنی چاہیے۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی۔ اماں نہ جانے کب آئیں گی، آخر انہیں بھی تو معلوم ہو کہ ان کی بیٹی کتنے گنوں والی ہیں۔ اسے اماں کا شدت سے انتظار تھا۔ کھانا لگنے میں ابھی کافی وقت تھا، سو زیبی بھی ڈھولک بجاتی لڑکیوں کے پاس آ گئی۔ ہر گھر میں ڈش VCR کی سہولت موجود تھی، اس لیے تمام لڑکیاں نئے نئے گانے گا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ بس چپ چاپ کے ساتھ بیٹھی تالیاں بجاتی رہی۔ اے ثنا ذرا مجھے پانی تو پلاؤ۔ ڈھولک ذرا دیر کے لیے رکی تو رابعہ کی چچی نے اپنی بیٹی کو پکارا، زیبی پلیز۔ ثنا ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے وہ بھی تو مہمان ہے اس گھر میں، اسے بھی تو گھڑی بیٹھنے دیا کرو۔ انہوں نے زیبی کو اٹھتے دیکھ کر فوراً بیٹی کو ٹوک دیا۔ مہمان کہاں امی، زیبی تو گھر والی ہی لگتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں وہ مشکل 10 روز ہوئے اسے یہاں ہر زبان پر اسی کا نام ہے۔ ثنا کے کہنے پر زیبی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے زیبی کو دیکھ رہی تھی۔ زیبی اس کے تاثرات کو کچھ سمجھ نہ پائی۔ ارے لڑکیوں جلدی اٹھو یہاں سے۔ صفیہ بھابھی بوکھلائی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سارا آسمان گرد آلود ہو رہا ہے، بس آندھی شروع ہونے والی ہے۔ آندھی کیا طوفان آئے گا، وہ مسلسل بولتی ہوئی نیچے آ گئی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی گھٹن سی ہے ماحول میں، کچھ نہ کچھ آئے گا ضرور۔ پھپھو نے اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ آندھی کا لفظ سنتے ہی زیبی ایک دم گھبرا گئی۔ گھر میں آسمان ذرا رنگ بدلتا تو اماں ہنگامہ کھڑا کر دیتی، فلاں چیز اٹھا لو، فلاں چیز ڈھانپ دو، دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ اماں ہدایت دیتی رہتی ہے اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ بھاگ کر ہلکان ہوتی جاتی ہے۔ اب یہاں تو اتنا سامان بکھرا ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظر صحن میں دوڑائی۔ آپ سب لوگ اٹھ کر کمروں میں چلیں تاکہ چارپائی یہاں سے اٹھا لے۔ بھابھی کے کہنے پر سب خواتین اٹھنا شروع ہو گئیں۔ زیبی نے فوراً ادھر ادھر دوڑتے بچوں کو قابو میں کرنا شروع کیا۔ طوفان آنے والا ہے، ساری مٹی آنکھوں میں چلی جائے گی، بھاگ جاؤ کمرے میں۔ وہ بچوں کو ڈرا ڈرا کر کمرے میں بھیجنے لگی، پھر صحن سے چارپائیاں اٹھا اٹھا کر برآمدے میں کھڑی کرنے لگی۔ رابعہ کی کزن سمینا اس کی مدد کروانے لگی۔ ہوا میں تیزی آنے لگی۔ زیبی نے بھاگ کر تمام کمروں کے دروازے کھڑکیاں بند کرنا شروع کر دیے۔ زیبی بہن ادھر آؤ، بھابھی صفیہ نے عجلت میں اسے پکارا کہ کاشی ان کی گود میں رو رہا تھا۔ کچن میں ساری چیزیں یوں ہی کھلی پڑی ہیں، انہیں اچھی طرح ڈھانپ کر اوپر کوئی کپڑا ڈال دو۔ کھانے میں مٹی نہ چلی جائے اور مٹھائی کے ڈبے بھی وہاں میز کے نیچے رکھے ہیں، انہیں وہاں سے اٹھا کر الماری میں رکھ دو، مگر تالا یاد سے لگا دینا۔ یہ لو چابی، سنبھال کر مجھے واپس پکڑا دینا۔ بھابھی اسے ہدایت دے کر کمرے میں چلی گئی اور وہ کچن میں آ گئی۔ پھر تمام کام کر کے جب وہ کچن کا دروازہ بند کر رہی تھی تو اسی وقت بجلی چلی گئی۔ لو یہ ایک اور مصیبت، ابھی بچوں کی باں باں سے پورا کمرہ گونجنے لگے گا، اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ باہر واقعی طوفانی کی صورت حال تھی، بارش نام کو نہیں تھی، بس آندھی زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ اندازے سے ہی ٹٹول کر کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ آگے معلوم نہیں گزرنے کی جگہ ہے بھی کہ نہیں، اس نے سوچا۔ اسی دوران گھپ اندھیرے میں بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ زیبی حیران ہوئی کہ کمرے میں موجود سب بچے ماؤں کے گھرکیوں سے ڈر کر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ یہ آواز یقیناً باہر سے آ رہی تھی۔ یہ کوئی بچہ رو رہا ہے، اسے پکڑ لیں۔ بچے کی روتی آواز کے ساتھ کوئی مردانہ آواز ابھری تھی۔ کہاں ہے بچہ؟ زیبی نے وہیں کھڑے کھڑے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ یہاں ہے، دروازے کے پاس۔ زیبی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اندازے میں بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ رونے کی آواز تو یہیں سے آ رہی ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ میں بچے کا بازو آ گیا تو اس نے اسے شرٹ سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ باقی سب لوگ تو یہاں ہیں، تم کہاں رہ گئے تھے؟
زیبی نے بھنا کر پوچھا، ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتی اچانک ہی اس کی کلائی مردانہ ہاتھ کی گرفت میں چلی گئی۔ یہ لیجیے بچہ۔ بچے کا ہاتھ باقاعدہ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا گیا۔ وہ شرمندگی سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ قدموں کو جانے کی آواز ابھری تو اس میں حرکت ہوئی۔ امی امی بچہ سسک رہا تھا۔ بھائی یہ کس بچے کی امی ہے؟ فوراً اوفو میرا مطلب ہے یہ کس امی کا بچہ ہے؟ اس کا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا۔ ارے میرا ہے محسن، اپنے ابا کے پاس تھا، آندھی سے ڈر کے رو رہا ہوگا۔ کسی کونے سے مطلوبہ امی بولی تو اس نے سکون کا سانس لے کر بچہ آگے پارسل کر دیا۔ معلوم نہیں یہاں کہیں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے کہ نہیں۔ اس نے آہستگی سے آگے بڑھ کر بیٹھنے کو جگہ تلاش کی۔ یہ غالباً بیڈ ہے۔ اس نے ہاتھ سے محسوس کیا، پھر وہی کنارے پر ٹک جانا چاہا۔ ہائے میرا پاؤں! کوئی نسوانی چیخ بلند ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے منہ پر دوپٹہ رکھ کر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ کون ہے یہاں پر؟ اسی پاؤں والی نے کھا جانے والے لہجے میں پوچھا۔ زیبی چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی موم بتی وغیرہ ہی منگوا لو۔ کسی اور خاتون نے مشورہ دیا۔ رضوان ایمرجنسی لائٹ کا بندوبست کر رہا ہوگا، اتنی دیر میں موم بتی منگوا لیتے۔ زیبی کہاں ہو بھائی تم؟ بھابھی نے اسے پکارا، مگر وہ چپ چاپ جہاں کھڑی تھی وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ کون؟ کپ کپاتی ہوئی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چند لمحے میں آواز پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، پھر چونک گئی۔ سمینا یہ تم ہو؟ او زیبی! اس کی سرگوشی کے جواب میں سمینا نے چہکنا چاہا، مگر اس کی پر وہ دبک کر رہ گئی۔ چپ رہو، دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر موم بتی لانا میرے لیے ممکن نہیں۔ زیبی نے سمینا کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کیا ہم دونوں یہیں؟ سمینا کی ہنسی کا فوارہ ابلنے لگا تو وہ بھی اپنا قہقہا روکنے کی کوشش میں بے حال ہو گئی۔ صبح وہ اٹھی تو بھابھی پہلے ہی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ ابھی تک بستروں میں تھے کہ رات کو بجلی آتے اور پھر کھانا کھاتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ باہر نکلی تو منہ بسول کے رہ گئی۔ برآمدوں اور صحن میں جیسے کسی نے منو مٹی لا پھینکی ہو۔ اسے سخت چڑ تھی آندھی کے ان رہ جانے والے اثرات سے، سو اب بھی وہ اس سے رہا نہ گیا تو پائپ لگا کر برآمدے دھونے شروع کر دیے۔ پانی کی موٹی دھار سے چکنا فرش ایک دم صاف ستھرا ہو گیا۔ اسے اس کام میں بے حد لطف آ رہا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں اینٹوں کا فرش تھا جس کو دھوتے وقت خاصی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ برآمدوں کے بعد صحن کی باری آ گئی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں گردآلود دیواروں پر پانی بہا رہی تھی۔ جب اسے اپنے آس پاس کسی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ رضوان تولیہ کندھے پہ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی یہ اتنی صبح صبح آپ کو کیا سوجی؟ صبح؟ زیبی نے برآمدے میں لگے کلاک پر نظر دوڑائی۔ پورے 9 بج رہے تھے۔ میرا مطلب ہے بھابھی نے کسی عورت کو کام کے لیے بلوایا تو وہ کر لیتی یہ سب۔ رضوان نے اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر دوبارہ کہا۔ فی الحال تو وہ عورت آئی نہیں اور نہ جانے کب تک آئے گی۔ میرا تو اس وقت تک برا حال ہو جاتا اتنی مٹی دیکھ کر۔ اس نے پانی کی پھوار اپنے پاؤں پر ڈالی اور بعد میں پانی بند کر دیا۔ رضوان جواباً کچھ نہیں بولا تھا، بس ایک نظر اس کے دھلے دھلائے صاف ستھرے پیروں پر ڈالی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ آج مہندی کی رسم ہونی تھی اور پروگرام کے مطابق آج ہی اماں ابا کو بھی آنا تھا، لہٰذا وہ بڑی بے چینی سے ان کے منتظر تھی۔ دھیرے دھیرے شام ہونے لگی۔ وہ اکتا سی گئی۔ دور دراز کے مہمان بھی آ چکے تھے اور اس وقت وہ چائے کا کپ لیے کچن میں سے نکلی تھی جب اچانک دروازے پر ابا اور مون کا چہرہ نظر آیا۔ مون بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ اماں کیوں نہیں آئیں؟ اس نے چائے کا کپ مہمان خاتون کو دے کر ابا سے پوچھا۔ ہاں وہ تمہاری ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نائمہ وہاں چلی گئی تھی، اس لیے تمہاری اماں کو گھر پہ رکنا پڑا۔ ابا نے اسے بتایا۔ ابا بہت کم کہیں آتے جاتے تھے، اس لیے ان کی تینوں بہنیں انہیں گھیرے میں لیے گلے شکوے کرنے لگی تھیں اور وہ سمینا کو ابا کی آمد کا بتانے کمرے میں بھاگ گئی۔ سمینا نے اسے دیکھتے ہی ہیلپ می کا نعرہ لگایا کہ گھنٹے بھر سے مہندی کے تھال سجا رہی تھی۔ ارے تم یہاں اکیلی پھنسی ہو؟ زیبی اس کے پاس ہی بیٹھی خود بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ بارات دوسرے شہر سے آنی تھی، اس لیے ظاہر ہے وہ دوسرے شہر سے ہی مہندی لگانے تو نہیں آ سکتے تھے۔ البتہ سب کزنز نے مہندی سجا کر ہلہ گلا کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ویسے میرا خیال ہے تمہارے یہاں قیام کا مستقل پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ باتوں کے دوران اچانک ہی سمینا نے کہا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ کیا مطلب؟ کل تائمہ تایا جی سے بات کر رہی تھی کہ مجھے زیبی بے حد پسند ہے، رابعہ کی شادی کے بعد بھائی باورچ کے کانوں میں بات ڈال دوں گی، سمینا بتا رہی تھی اور زیبی کے آس پاس پھلجھڑیاں چھوٹنے لگی تھی۔ ارے واہ اماں، تم خواہ مجھے اتنا عرصہ بدقسمت قرار دیتی رہی، ساری عمر تو گھر میں بند رکھا، مجھے نہ کسی نے دیکھا بھالا نہ پسند کیا، اب دیکھنا ایک نہیں کئی پتھر آئیں گے تمہارے گھر میں۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خواتین گھوم گئیں جن کی آنکھوں میں بارہا اس نے اپنے لیے پسندیدگی کے آثار دیکھے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش ہو رہی ہو؟ سمینا نے اس کے لبوں پہ ہلکا سا تبسم دے کر چھوڑا۔ قبل از وقت کسی بات پر کیا خوش ہونا؟ اس نے فوراً سنجیدگی اختیار کی۔ میں تو اس موم بتی پہ ہنس رہی ہوں جسے میں ہر بار تھال میں لگاتی ہوں، یہ ہر بار کسی بوڑھی عورت کی طرح جھکنے لگتی ہے۔ اس نے موم بتی سمینا کے سامنے لہرائی تو وہ بے اختیار ہنس دی۔
تم کب تک یوں ہی مائیوں والے حلیے میں گھومتی رہو گی؟ وہ خالی برتن کچن میں لیے داخل ہوئی تھی جب سمینہ نے برتن اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر سنک میں رکھے اور پھر بازو گھسیٹتی باہر لے گئی۔ بھائی صبر تو کرو، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری وجہ سے ابھی تک میں نے کپڑے نہیں بدلے اور میرا خیال ہے اگر تمہیں دیکھتی رہی تو اس حلیے میں سونا پڑے گا مجھے۔ سمینہ نے اسے کمرے میں دھکیلا پھر دروازہ بند کر دیا۔ سنو، کون سا پہنوں ان میں سے؟ زیبی نے 2 سوٹ نکال کر سمینہ کے سامنے لہرائے۔ میرا خیال ہے یہ ٹھیک رہے گا۔ سمینہ نے سیاہ جارجٹ کے کرتے کو منتخب کیا جس پہ گولڈن دبکے کا نازک سا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں گولڈن شلوار اور بلیک دوپٹہ۔ کپڑے بدل کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو وہاں ہر قسم کا میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ لگتا ہے خوب تیاری کی گئی ہے۔ اس نے فاؤنڈیشن کریم اٹھائی۔ ارے کوئی ایسی ویسی، تم ثنا کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی، میرون گھاگرا پہنا ہے اس نے فل میک اپ کے ساتھ، بڑی زبردست لگ رہی ہے۔ سمینہ نے بال برش کرتے ہوئے کہا۔ فاؤنڈیشن کریم لگانے کے بعد اس نے ہلکا سا فیس پاؤڈر لگایا اور براؤن لپسٹک کم لپ لائنر سے ہونٹوں کو خوبصورتی سے شیپ دے کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بس؟ سمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہ کوئی آئی لائنر، نہ بلش آن، نہ مسکارا، بس یار اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی اماں نے خاص تاکید کی تھی کہ میک اپ چہرے پہ تھوپنے کی ضرورت نہیں، شادی شدہ اور کنواری لڑکیوں میں کچھ فرق نظر آنا چاہیے۔ اوہ ہو، تو اماں کی نصیحت پر عمل کریے، واہ بھائی واہ، تم تو واقعی بہت بی ہو۔ سمینہ نے لپ گلوس ہونٹوں پر لگا کر آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ تیار ہو کر وہ دونوں باہر نکلی تو اس حصے میں خاصی خاموشی تھی۔ گھر کے پچھلی طرف بنے بڑے سے باغ سے ڈھولک کی آواز آ رہی تھی، وہ لڑکیوں کے گانے کی، اور وہ سیدھی وہیں چلی گئی۔ روشنی کا خوب انتظام کیا ہوا تھا۔ رابعہ پیلے سوٹ میں سر جھکائے سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ زیبی پلیز، میں کیمرہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں بھول آئی ہوں، وہ اٹھا لاؤ۔ بھابھی اسے دیکھتے ہی بھول، چلو ایک یہ مصیبت رہتی تھی ابھی۔ سمینہ کے منہ بنانے پر اسے ہنسی آنے لگی۔ وہ دونوں راہداری سے مڑی تو اچانک ہی کوئی سامنے آ گیا۔ واہ بھائی، آج تو لوگ پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ وہ حماد حسن تھا، اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا۔ زیبی نے اس بے تکلفی پر خاصی ناگواری سے اسے گھورا تھا۔ وہ مجھے صفیہ بھابھی سے کچھ کام تھا، کہاں ہوں گی وہ؟ حماد نے فوراً سنجیدگی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، ہم ہر وقت انہیں اپنی جیب میں تو نہیں رکھے پھرتے۔ اس کی چڑ کر جواب دینے پر سمینہ نے اسے کوہنی ماری۔ وہ پیچھے باغ میں ہے، سمینہ نے کہا تو وہ ایک طرف ہو کر آگے گزر گیا۔ بیوقوف لڑکی، یہ اس گھر کے خاص مہمانوں میں سے ہے، سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے انہیں۔ کیوں گھر میں صوفے کرسیاں نہیں ہیں؟ اتنا بڑا گھر ہے، ان کا دیکھو تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ ہوگا ہمارے کس کام کا؟ اس نے دراز کھول کر کیمرہ نکالا۔ بہن کوئی نہیں، ان کی 2 بڑے بھائی ہیں، لاکھوں کا جہیز لائی ہیں ان کی بھابیاں۔ سمینہ پوری طرح متاثر نظر آ رہی تھی۔ ہماری طرف سے اربوں کا، کھربوں کا لے آئیں۔ سمینہ نے اس کی بیزاری دیکھی تو مزید معلومات دینے کا ارادہ مسترد کر دیا۔ کیمرہ لے کر واپس آئیں تو رضوان انہیں کے انتظار میں تھا۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے زیبی نے نوٹ کیا کہ اسے دیکھتے ہوئے رضوان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت سی ابھری تھی۔ دولہا بھائی دودھ پی لیجیے، ہم نہیں پیتے۔ دولہے کا پورے جواب پر سب کزنز نے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ کیوں دولہا بھائی؟ ہم جانتے ہیں دودھ کا یہ گلاس ہمیں بہت مہنگا پڑے گا۔ انہوں نے طاہرانہ نظر حسینوں کے جم میں غفیر پر ڈالی۔ اوفو، دولہا بھائی تو بہت کنجوس ہے۔ زارا کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ دولہا بھائی ذرا حوصلے سے کام لیجیے، فی بندی 1000 روپیہ دے دیجیے گا۔ صرف 15-16 ہزار نکلیں گے آپ کی جیب سے۔ ثنا نے ذرا سا زور صرف پر لگایا۔ 15-16 ہزار، وہ بھی صرف؟ دولہا کی دوستوں کی حیرت کے مارے آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ دولہا کا چھوٹا بھائی زیادہ ہی کمزور دل واقع ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو آپ ہی کے موزے سنگھا کر ہوش میں لائیں گے۔ ثنا ان کی ایکٹنگ پر چڑ گئی۔ دیکھیے جی، میں واقعی دودھ نہیں پیتا۔ دولہا بھائی نے بے چارگی سے انہیں یقین دلانا چاہا۔ اب ہم دودھ پلائی کی رسم میں آپ کو پیپسی تو پلا نہیں سکتے۔ سمینہ بھنا اٹھی۔ ارے بیٹا ذرا سا چکھ لو، رسم ہی تو پوری کرنی ہے۔ کسی بزرگ خاتون نے بڑا مفید مشورہ دیا تھا۔ دولہا نے جیسے تیسے گھونٹ بھر کر گلاس واپس کیا اور جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خدا کا شکر ہے، سب لڑکیوں نے اطمینان سے سانس لیا۔ ہائے، ان کا اطمینان بھرا سانس درمیان میں دم توڑ گیا۔ دولہا صاحب نے نہایت اطمینان سے جیب سے رومال نکال کر منہ صاف کیا، رومال دوبارہ جیب میں گھسایا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ لڑکوں کی دبی دبی ہنسی پر لڑکیاں روحانسی ہو گئی۔ بھائی مزید تنگ مت کریں، ان کے اترے چہرے دیکھ کر ہمارے دل کو کچھ ہونے لگا ہے۔ دولہا کا بھائی واقعی بہت کمزور دل رکھتا تھا، سو اس کی سفارش پر دولہا نے ہاتھ دوبارہ جیب میں ڈالا اور اس دفعہ اس کے ہاتھ میں ہرے ہرے نوٹ دیکھ کر لڑکیاں خوشی سے جھوم گئیں۔ رابعہ کی رخصتی کے بعد ہر ایک پر جیسے ایک دم ہی تھکن آن وارد ہوئی تھی۔ خواتین ایک دوسرے کے کانوں میں منہ دیے رابعہ کے سسرال والوں پر تبصرہ فرما رہی تھی۔ لڑکیاں ایک کمرے میں اپنی تھکن اتار رہی تھی، ساتھ ساتھ بری کے جوڑوں پر بات چیت چل رہی تھی۔ ہائے خدا کے لیے کوئی مجھے کھانے کو کچھ لا دے۔ زارا قالین پر پھسکڑا مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں، واپسی میں تمہارے لیے کچھ لیتی آؤں گی، زیبی کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے آپ کی وزیر خاص؟ وہ باغ میں مون کو دیکھنے آئی تھی جب کچن کی کھڑکی سے رضوان کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ کون؟ زیبی؟ بھابھی بھی کچن میں موجود تھی۔ جی ہاں وہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ساری دنیا انہی کے کندھوں پہ چل رہی ہے۔
رضوان کا لہجہ اسے مضحکہ خیز لگا۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں، وہ واقعی بہت ذمہ دار لڑکی ہے، بھابھی نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تو پسند ہے ہی، امی بھی اسے بہو بنانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ واٹ؟ رضوان اس انکشاف پر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایسی کیا بات نظر آ گئی اس میں جو آپ لوگوں نے جھٹ پٹ یہ فیصلہ کر لیا؟ بھائی اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے، گھرداری میں ماہر ہے، خوش اخلاق، خدمت گزار ہے، شکل و صورت کی بھی اچھی، اور کیا چاہیے؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ زیبی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑکی کے قریب کھسک گئی تھی۔ اس کی خدمت گزاری امی کو اور گھرداری آپ کو متاثر کر سکتی ہے بھابھی، میں اپنی بیوی میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی زیبی میں موجود نہیں۔ رضوان کے تلخ لہجے پر باہر کھڑی زیبی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ کیوں؟ ایسی کون سی خوبیاں چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی میں؟ بھابھی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دیکھیں بھابھی، آج میں صرف ایک انجینئر ہوں، لیکن صرف چند ماہ بعد میں اپنی کمپنی کی طرف سے کینیڈا جا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ جانتی ہیں میرا اسٹیٹس کتنا ہائی ہو جائے گا۔ اس زیبی جیسی لڑکیاں ہائی سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی، یہ صرف ہانڈی چولہا یا گھر کی صفائی ستھرائی کر سکتی ہیں اور بس۔ زیبی کو لگا اس کے آس پاس کی زمین ہل رہی ہے۔ اور آپ خود سوچیں بھابھی، یہ سب کام تو چند روپے کی عوض ملازم بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نوکری اور گھرداری میں کوئی فرق ہے ہی نہیں؟ بھابھی کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی، وہ خود بھی مکمل طور پر ہاؤس وائف تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا، مگر میں بہرحال ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ میں ایسی بیوی چاہتا ہوں جو ویل ڈریسڈ ہو، ہر نئے فیشن سے آگاہ ہو، خود کو سنوارنا چاہتی ہو، کسی محفل میں میرے ساتھ جائے تو میں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر اس کے ساتھ چلو۔ اور کل دیکھا تھا آپ نے، زیبی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ شادی کے فنکشن کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اس کے والدین زیادہ فیشن پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ اس قدر سادہ نظر آ رہی تھی۔ بھابھی نے کمزور لہجے میں کہا۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں مسلسل والدین کے دباؤ میں رہتی ہیں، انہیں نہ ہی شخصی آزادی حاصل ہوتی ہے نہ مالی، اور جب انہیں یہ سب ملتا ہے تو وہ توازن برقرار نہیں رکھتی، یا تو اپنے خیال میں سمٹ کر رہ جاتی ہیں یا پھر ان کی عیاشیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں۔ بس کرو رضوان، تم متوسط گھرانے کی لڑکیوں میں اس طرح عیب نکال رہے ہو جیسے تم کوئی جدی پشتی لینڈ لارڈ ہو۔ بھابھی کے لہجے میں غصہ چھلک رہا تھا۔ جدی پشتی تو نہیں، البتہ مستقبل کا لینڈ لارڈ ضرور ہوں۔ آپ امی سے کہہ دیں زیبی کو چھوڑیں، ثنا کے بارے میں سوچیں، اس میں نہ صرف میرے مطلوبات صاف ہیں بلکہ مالی لحاظ سے بھی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتی ہے۔ رضوان بول رہا تھا مگر زیبی کے صبر کی حد یہیں تک تھی۔ وہ سر پٹ بھاگتی ہوئی کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ اتنی ذلت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا سمجھتی تھی میں پھپھو اور بھابھی کی خدمتیں کر کے انہیں رام کر لوں گی اور رضوان ان کی مرضی پہ فوراً سر جھکا دے گا؟ نہیں، یہ کوئی ناپسند کھانا نہیں تھا جسے بھابھی کے کہنے پہ وہ فوراً کھا لیتا، نہ ہی یہ پھپھو کا بے وقت بازار جانے کا آرڈر تھا کہ وہ اپنے موڈ کی پرواہ کیے بغیر بازار چل جاتا۔ یہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ تھا، اسے پورا حق تھا فیصلہ کرنے کا، مگر اس نے یہ سب کیوں کہا؟ وہ تکیے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرے ماں باپ کی جائز پابندیوں کو میرا عیب بنا دیا۔ ہاں، میں ثنا کی طرح ڈیکوریشن پیس بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، میں صرف ہانڈی چولہا کر سکتی ہوں، صرف جھاڑو پوچھا کر سکتی ہوں کہ میری تربیت میں یہی کچھ شامل ہے۔ پاگل تھی میں، یہ بھول گئی تھی کہ یہ دولت اور حسن پر مرنے والی دنیا ہے۔ میرے جیسی متوسط گھرانے کی لڑکیاں کلرک اور اسکول ماسٹروں کے گھر چلا سکتی ہیں اور بس۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ سب میرے اپنے اعمال کی سزا ہے، میں نے سب کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر میں نے بچوں کے بہتے آنسو صاف کیے، کیونکہ اس میں میری اپنی غرض شامل تھی۔ میں نے بزرگوں کی خدمت کی تو اپنے مفاد کی خاطر، جب نیت ہی کھوٹی ہو تو یہ تو حاصل ہونا ہی تھا۔ کیا ہوتا اگر میں خود کو سپر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتی؟ اماں کچھ راتیں اور جاگ کر گزار لیتی، سکینہ خالہ بیچاری کہہ کر میری خراب قسمت پر اظہار افسوس کر لیتی۔ کیا ہوتا اگر میری ہم عمر تمام لڑکیاں بیاہی جاتی؟ کم از کم آج خود سے شرم تو نہ آ رہی ہوتی، خدا کی ناراضگی تو نہ سہنی پڑتی۔ اسے تو 25 سے آنکھیں اور چہرہ خشک کیا۔ اس روز جب وہ چھوٹی پھپھو نے سر دبانے کو کہا تھا تو میں ہنستے مسکراتے ان کا سر دبانے لگی تھی، پر دل میں تو ایک ہی خواہش ابھر رہی تھی کہ گلا نہ دبا دوں۔ اور جب صفیہ بھابھی کے بیٹے نے میرے سامنے سے سالن کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی تھی، جب مجھے بے تحاشا بھوک لگی تھی تو میں نے مسکرا کر کہا چلو تم کھا لو، جبکہ دل میں تاؤ کھا کر چیخی تھی موٹا پیٹو، اللہ کرے ہضم نہ ہو۔ ہائے، اب کیا ایک ایک سے جا کر معافی مانگو؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ لیکن سب لوگ کیا سوچیں گے اور میں کیا کہہ کر معافی مانگوں گی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اللہ میاں جی بس ایک بار معاف کر دیں، آئندہ سے کبھی دوگلا پن نہیں کروں گی، بھلے ساری عمر کنواری بیٹھی رہوں۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی۔ رضوان کی باتیں اس کے ذہن میں ایک دم ہی غائب ہو گئی تھی، بس یہ احساس دل میں جان گزین تھا کہ وہ گناہ گار ہے، لہٰذا کتنی دیر تک وہ سجدے میں گری، آنسو بہا کر اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہی، اور اس وقت چونکی جب مون دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہا تھا۔ کیا ہے؟ ابھی لائٹ تو جلائیں۔ مون کے کہنے پر اسے اندازہ ہوا رات ہو چکی تھی اور وہ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر لائٹ لی۔ ابا کہہ رہے اپنا سامان پیک کر لیں، ہم لوگ صبح روانہ ہو جائیں گے۔ مون اسے پیغام دے کر بھاگ گیا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر چہرے کو خوب دھویا اور رونے کے سب آثار مٹ جائیں، اور پھر تولیے سے چہرہ خشک کر کے باہر نکل آئی۔
راہداری میں مڑتے ہوئے وہ کسی سے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے ایک طرف ہو کر گزرنا چاہا، سامنے والا کھسک کر سامنے آ گیا۔ وہ دوسری طرف بڑھی مگر وہ دیوار بنا جوں کا تو پھر سامنے کھڑا رہا۔ کون بدتمیز ہے یہ؟ اس نے راہداری کے آخری سرے پر لگے بلب کی روشنی میں سامنے والے کے چہرے کو پہچاننا چاہا۔ وہ حماد حسن تھا، صفیہ بھابی کے تایا کی سالی کا نہ جانے کیا کیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم صفیہ بھابی کہاں ہیں؟ وہ گردن موڑ کر باغ کی طرف دیکھنے لگی۔ جی میں نے کچھ اور پوچھنا تھا۔ پھر کبھی پوچھ لیجیے گا، مجھے ذرا کام ہے، اس نے مصروف سے انداز میں کہہ کر آگے بڑھنا چاہا مگر وہ راستہ ابھی بھی بلاک تھا۔ پلیز، بہت ضروری بات ہے۔ وہ ستون پر ہاتھ ٹکا کر مزید پھیل گیا۔ جی پوچھیے۔ اس نے جان چھڑانی تھی سو فوراً کہہ دیا، ول یو میری می؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کا سوال ٹھک سے اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ جی؟ زیبی نے اسے نیم تاریکی میں گھورنا چاہا۔ کیا ہوا؟ انگلش سمجھ میں نہیں آتی؟ نہیں۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ جل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، نکاح اردو میں پڑھوا لیں گے، اس نے گویا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ دیکھیے میں واقعی آپ کے بارے میں سنجیدہ ہوں، اس کی خاموشی پر حماد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ مل آنر۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بڑی ایمانداری سے اس کے سامنے کھڑا اپنے جذبوں کا اظہار کر رہا تھا۔ حماد صاحب، میں ایک معمولی سے کلرک کی بیٹی ہوں اور میرا 5 مرلے کا گھر تنگ و تاریک گلیوں میں واقع ہے۔ اس کا سر اٹھا ہوا اور لہجہ ہر قسم کی محرومی سے پاک تھا۔ میں نے بیاہ کر آپ کے گھر نہیں جانا، آپ بیاہ کر میرے گھر آئیں گی۔ حماد کو اس کی ناقص معلومات پر افسوس ہوا۔ میں لاکھوں کا جہیز لے کر نہیں آؤں گی تو گویا آپ ہمارے ہاں آنے پر رضامند ہو رہی ہیں۔ حماد اس کے جملے کو ہنسی میں اڑا گیا۔ میں گھر کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں۔ جی ہاں، میری بھی یہی مجبوری ہے، کوئی دوسرا اپنے ہاتھ دینے سے راضی ہی نہیں ہوتا۔ وہ کسی طور سنجیدہ نہیں ہو رہا تھا۔ زیبی کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں اپر کلاس لڑکیوں کی طرح الٹا سیدھا فیشن کر کے محفلوں میں نہیں جا سکتی۔ حماد نے دیکھا آنسو ایک لکیر کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ماں زیب، آپ صرف میرے دل میں رہیں گی یا میرے گھر میں؟ ہماری سوسائٹی میں ہر لڑکی شمع محفل بن سکتی ہے مگر مجھے ایک گھر والی کی ضرورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکائے اور اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ جب میں باہر کی دوگلی دنیا سے نکل کر گھر میں قدم رکھوں تو اس کی بے ریا مسکراہٹ میری ساری تھکن سمیٹ لے، جو خود کو سنوارے تو میرے لیے۔ وہ کہتا رہا اور زیبی رخ موڑ کر ستون کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا میری توبہ اتنی جلدی قبول ہو گئی؟ اس نے تاروں بھرے آسمان کو دیکھا۔ آنسوں سے طاقتور چیز اور کوئی نہیں، کوئی بھی موقع ہو سارے بند توڑ دیتے ہیں۔ اس کا چہرہ بھی آنسوں سے بھیگ گیا تھا۔ کیوں؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شاید خدا کے حضور توبہ قبول ہو جانے کی خوشی تھی، یا پھر یہ خوش کن احساس اسے رلا گیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اپنے جذبوں کی سچائی کے ساتھ اس کا طلبگار ہے۔ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی؟ وہ عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ زیبی نے فوراً آنسو پونچھ ڈالے۔ کچھ تو بولیے یا پھر میں سمجھوں کہ خاموشی اقرار کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ اب کہ زیبی دانستہ طور پر خاموش رہی، البتہ اس کے لبوں پر دھیمی مسکان نے حماد کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لے کر آسمان پر ادھورے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند ادھورا ہے۔ اس کے کہنے پر زیبی نے سر اٹھا کر ادھورے چاند پر نظریں گاڑ دیں۔ پورا چاند انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ حماد کے لہجے میں یقین تھا۔ چاند ادھورا کب ہے؟ یہ تو پورا ہو گیا ہے ابھی اسی لمحے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کے خوابوں کا امین تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو فاقہ چبی کا یہ ناول کیسے لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔